بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العلي العظيم۔ آج کی اس مجلس کے صدر باوقار عالی جناب مولانا مفتی محمد راشد صاحب، مسجد اور مدرسے کی کمیٹی کے ذمہ داران حضرات، بطور خاص بھائی آزاد صاحب، حاجی سعید صاحب اور بھائی سمیع الدین صاحب اور ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار حاجی اشفاق صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران حضرات و جملہ سامعین اعظام، سب سے پہلے میں مسجد کمیٹی اور مدرسے کی کمیٹی کے ذمہ داران حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں اور محنتوں سے یہ چمن جو سجا ہوا ہے اور اس مجمع میں اس مبارک رات میں جس کی برکت دو گنی ہو گئی اس معنی کر کہ ایک تو شب برات، دوسرے قرآن پاک کی نسبت پر دو حافظوں کی دستار بندی، یہ یہاں کے ذمہ داران حضرات کے خلوص اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے اساتذہ کرام کی توجہات کا یہ نتیجہ ہے۔ آج کی یہ مجلس اس معنی کر بھی مرادی ہے کہ شب برات ہے، اس تعلق سے آپ حضرات ہر سال اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور جتنا اللہ جس کو جتنی توفیق دیتا ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ حضرت امام صاحب نے نماز کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان حضرات لاؤبالی پر میں یا نہ سمجھی میں اس رات کو بجائے عبادت کے سیر و تفریح اور گھومنے پھرنے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں، وہ سیر و تفریح کے لیے راستے میں اگر کسی کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں تو بجائے ثواب کے وہ وبال کما رہے ہیں اور وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اسلام کبھی بھی کسی کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو نام ہے امن و امان کا، دوسرے کو کی پریشانی کو دور کرنے کا، نہ کہ تکلیف پہنچانے کا۔ اس لیے میرے وہ نوجوان حضرات جو صرف راستوں میں گھومتے ہیں، قبرستان میں جانے کے بہانے سیر و تفریح کرتے ہیں اور ٹریفک قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہ یہاں بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قانون کی پکڑ میں آتے ہیں اور اللہ رب العزت کے یہاں بھی وہ پکڑ میں آئیں گے، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ عبادت کریں وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کی یہ مجلس چونکہ قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے اور قرآن پاک اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس میں شرافت کی تمام جہتیں موجود ہیں، یہ قرآن پاک عربی میں ہے اور عربی زبان کو تمام زبانوں پر فوقیت حاصل ہے،
شہر ہے، اس شہر میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ اور کس مہینے میں نازل ہوا؟ وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے۔ پورا کا پورا قرآن شریف اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور کس رات میں نازل ہوا؟ شب قدر میں، جو رات تمام راتوں سے اعلیٰ و افضل ہے، وہ رات جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو رات ہے۔ تو اس قرآن مقدس میں شرافت کی تمام جہتیں موجود ہیں۔ وہ لوگ جو اس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اس کی معاونت کرتے ہیں، وہ ذمہ داران جو مدرسے کا نظام دیکھتے ہیں، وہ سب اس قرآن پاک کی نسبت پر اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کے مستحق ہیں انشاءاللہ۔ یہ بچے جو بظاہر ہمیں لگا کہ جن کے سروں پر دستار سجائی گئی ہے کہ دستار معمولی سی ہے، یہ معمولی دستار نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ دونوں بچے دنیا کے تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اس لیے کہ بتدریج انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مقام ہوتا ہے امت کے اندر، مختلف اعتبار سے مختلف طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں، لیکن عام انسانوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے اس کلام کو محفوظ کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ بابرکت کتاب ہے، یہ محترم شان کتاب ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اتنا ہے کہ اے انسانوں تم نے اس کو اٹھایا۔ اگر ہم اس کے مرتبے کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو سوچ اور سمجھ دیتے، اور اس آسمانوں سے اس قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو وہ پہاڑ اس قرآن پاک کے ہیبت اور عظمت اور اس کے مقام و منزلت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ پہاڑ اس کے ہیبت کی وجہ سے اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتے، لیکن اللہ نے یہ طاقت، یہ سکت اور یہ ہمت اور یہ حوصلہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو دیا کہ اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کیا، اور آپ کے واسطے سے تمام امت تک یہ قرآن پاک پہنچ رہا ہے۔ یہ مقدس مجلس ہے چونکہ قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے، اس کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر وہ تعلیمات ہیں کہ جس وقت قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا دور جو دور جہالت ہے، جو مکہ المکرمہ کا سب سے گمراہی والا دور ہے، جہاں ہر طرح کا ظلم و تشدد روا رکھا جاتا تھا، ہر طرح کے خرافات، ہر طرح کے جھگڑے اور فسادات عروج پر تھے، انسانوں کی شکل میں بھیڑیے تھے، ہر طرح کا ظلم و تشدد ان کے یہاں روا تھا، یہاں تک کہ وہ بچیوں کو زندہ رہنا تک پسند نہیں کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ ہی قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیغمبری سے نوازا اور اس قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، تو یہ قرآن تعلیمات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی اور دوسرے لوگوں تک پہنچی، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہوتے گئے، اور ان قرآن تعلیمات کو اپنے ساتھ اس طریقے سے اپناتے گئے کہ جیسے جیسے قرآن پاک کو سنا اور سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا، آہستہ آہستہ اس گمراہی سے باہر ہی نہیں آئے، بلکہ ان کا ایک مقام اور مرتبہ بنا۔ اللہ نے اس قرآن پاک کی برکت سے ان کو دنیا کا سربراہ بنایا۔ وہ لوگ جو ان کو جاہل کہا کرتے تھے، جو لوگ ان کو بدو کہا کرتے تھے، انہی بدوؤں نے، انہی جاہلوں نے دنیا کو ایک نظام حیات دیا، دنیا کو یہ بتایا کہ دنیا کے ہر شعبے میں انسان کو کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، اگر ہم ملازم ہیں تو ہمیں ملازمت کیسے کرنی ہے، اگر ہم پڑھنے والے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے، اگر ہم پڑھانے والے ہیں تو کیسے پڑھانا ہے، اگر ہم کھیتی کرنے والے ہیں تو کیسے کھیتی کرنی ہے۔ ہر شعبے کے اندر اسلامی تعلیمات نے ہماری رہنمائی کی، اس قرآن پاک نے ہمیں راستہ دکھایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے حالات میں ہر طرح کے جو ہم کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، ہم غیروں کو ہر طرح کا مورد الزام پھیراتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم آج قرآن تعلیمات سے دور بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، قرآن تعلیمات کو اپنا نہیں رہے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے، میرے بھائیوں، کہ یہ علم دین نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے،
وہاں لوگوں نے اس کی ناقدری کی اور اس کی توہین کی تو یہ علم وہاں سے منتقل ہو گیا. پھر وہاں جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کا نام لینا جرم تھا. کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی اسلامی لباس میں نظر نہیں آ سکتا تھا. یا تو ملک چھوڑ کر کے چلے گئے، جب وہ مار دیا گیا یا مرتد ہو گئے. یہ کب ہوا؟ جب ان نے دین سے اپنے آپ کو دور کیا، جب قرآن پاک سے اپنا رشتہ توڑا. جب تک قرآن پاک سے رشتہ مضبوط رکھیں گے، قرآن پاک کو اپنائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکر نہیں کر سکتی. شرط یہ کہ آپ قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر اتار لو، اس کے اوپر عمل کرو. وہاں سے منتقل ہو کر کے قرآن پاک کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بخارا کے اندر آئی، سمرقند کے اندر آئی. یعنی جو رشیا کے ممالک تھے وہاں پر ان دین منتقل ہو کر کے آیا. لیکن وہاں پہ بھی جہاں پہ امام بخاری جیسے محدث پیدا ہوئے، بخاری کو لکھنے والے، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے امام بخاری نے لکھا، جو بخارا کے اندر ہے، جو ازبکستان کا ایک شہر ہے. اور اسی طریقے سے امام مسلم، امام ترمذی جیسے محدث وہیں کے رہنے والے تھے، بڑی بڑی حدیث کے لکھنے والے. جب وہاں پر اتنے بڑے فقہاء محدثین علماء موجود تھے، لیکن جب وہاں اس کی ناقدری کی گئی، علم وہاں سے منتقل ہو کے ہندوستان کے اندر آ گیا. آج علم کا گہوارہ ہندوستان ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں. ام المدارس دارالعلوم دیوبند، اس کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں. پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں چھوٹا سا بھی مکتب ہوگا، اگر آپ اس مکتب کی نسبت جوڑیں گے تو آ کر کے دارالعلوم دیوبند سے اس کی نسبت جڑے گی. یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا. لیکن اگر ہم نے اس علم دین کی، اس قرآن پاک کی اور احادیث نبویہ کی توہین کی، یا ان کو اپنی زندگیوں سے نکالا، یا ان کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نہ آپ کا محتاج ہے نہ ہمارا محتاج ہے. اس علم کو یہاں سے کہیں اور منتقل کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. اس لیے اس علم دین کی قدر کرو، ان حفاظ کی قدر کرو، اس قرآن پاک کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو. جیسے آپ کی کمیٹی کے لوگ چلا رہے ہیں، الحمدللہ یہ لوگ تاجر لوگ ہیں، لیکن ان کو فکر ہے اس بات کی کہ ہمارے اس بستی کے اندر، اس مسجد کے اندر ایک دینی ادارہ چلے. اس کے اجر سے وہ خالی نہیں رہیں گے، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، مختلف مجلس میں آپ نے سنا ہوگا. اور جو فضیلت ہے وہ میری اور آپ کی بیان کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بیان کی ہوئی ہے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف 100% سچا ہوتا ہے. ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ 100% صحیح ہوتا ہے. یہ ہمارا یقین اور اعتقاد ہے. ان حافظوں کا کیا مقام ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کی جب دربار ہوگا، اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ یہاں کر لینا چاہیے. وہاں تو حساب کا دن ہوگا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب دینا ہوگا. جب حکم الحاکم کی مجلس ہوگی تو اس حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دیں گے، یہ مرتبہ دیں گے کہ تو قرآن پاک کی وجہ سے تیرے خاندان والوں نے بھی تیرا تعاون کیا، تیرے والدین نے تیرے کو قرآن پڑھایا. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے والدین کا یہ اعزاز ہوگا. آپ نے سنا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہی نہیں بلکہ اگر اس کے خاندان کے لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے، طرح طرح کے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر چلے گئے، یاد رکھیے کہ یہ رات ایسے بیٹھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس رات میں آپ یہ جو وعظ و نصیحت علماء کرام سے سنیں گے،
بات یہ ہے کہ اگر ہم بار بار توجہ دلانے کے باوجود اپنے گناہوں پر پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو اور توبہ استغفار نہ کریں تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے خود جہنم کو خرید رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت کو بنایا ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، لیکن ہم ہیں کہ جنت سے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے تھے، 99 آدمیوں کا قتل کر چکا تھا۔ 99 آدمیوں کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اور کتنی زیادتیاں اس نے کی ہے کہ 99 آدمیوں کا قاتل، لیکن اس کو احساس ہوا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں اتنے لوگوں کا قاتل ہوں، اتنے بڑے گناہ میں نے کر دیے ہیں، مجھے اللہ کے یہاں بھی جانا ہے، اس لیے مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس شخص کا یہ ارادہ ہوا کہ میں اب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اس زمانے کے علماء ہوتے تھے، ان یہود و نصارہ کے، وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ توبہ استغفار کراتے تھے، اور اس اعتبار سے اللہ کے یہاں ان کی توبہ استغفار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو میرے گناہوں سے توبہ کرا دے؟ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بتلایا کہ فلاں شخص ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو ایسی کوئی چیز بتائے گا کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ شخص گیا اور اس شخص کے پاس جا کر کے اس نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ میں نے 99 لوگوں کو بغیر کسی جرم کے ایسے ہی قتل کر دیا ہے، کیا میں اللہ کے یہاں بخشش کا امیدوار ہو سکتا ہوں؟ اگر میں توبہ کروں کیا میں اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن سکتا ہوں؟ غور سے سنیے، انہوں نے کہا کہ 99 آدمیوں کا قاتل، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو بہت بڑا ظالم ہے، تو نے تو بہت بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، میں 99 کا قاتل ہوں، اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، اب کتنے ہو گئے؟ پورے 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا، لیکن ابھی دل کے اندر تڑپ تھی، احساس تھا کہ میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، میں اللہ کو کیا وہ دکھاؤں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ ابھی دل میں تڑپ تھی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کوئی اور بڑا عالم ہے کہ جن کے پاس میں جاؤں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لوں؟ تو بتایا کہ ہاں فلاں جگہ ایک عالم ہے، وہاں پر آپ جائیں، وہاں آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ چلے، اتفاق کی بات، اللہ رب العزت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، راستے میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، راستے میں تھے، انتقال ہو گیا۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت آپ سے، ایمان والوں سے، انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ احکم الحاکمین ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بات مان کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے تو بنے، اللہ سے مانگنے والے تو بنے، شکوے شکایتیں ہماری زبان پر ہوتے ہیں اور ہم آسمانوں کی طرف یہ امید لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایسا کیا ہم نے گناہ کر دیا جو ہمارے ساتھ ہر طرح کا ظلم عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کتنی اچھائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں، کتنے کا حق مارتے ہیں، کتنے کو گالیاں دیتے ہیں، کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں، کتنے روزوں کو چھوڑتے ہیں، اور کتنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور طاقت اور ہمت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اور کتنے احکامات خداوندی کو نہیں اپناتے، اور کتنے گناہ جو رات دن ہم کرتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ شخص آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کا انتقال پہلے ہی ہو گیا۔ اب اس کی روح نکل رہی ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے 2 طرح کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ روح جنتی انسان کی ہوتی ہے، فرما بردار انسان کی ہوتی ہے، اللہ کے مقبول بندے کی ہوتی ہے، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے جاتے ہیں اور بڑے خوشبو اور معطر رومال کے اندر لپیٹ کر کے اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہگار مجرم بندہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے، تو پھر فرشتے عذاب والے
اسی کپڑے کو کھینچے تو طاقت لگا کر کے کھینچیں گے تو وہ کھنچتا ہوا پھٹتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، پوری طاقت لگانی پڑے گی۔ ایسے ہی جہنمی لوگوں کی اور گناہگار لوگوں کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں زبردستی کھینچ کر کے، کبھی پیر کے انگوٹھے سے نکالا، ٹانگ نے چھوڑ دیا، وہاں سے کھینچا گھٹنے میں لا کے چھوڑ دیا، وہاں سے کھینچا اور اوپر چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور وہ اتنی اس وقت تکلیف محسوس کرتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ مرنے کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کے حواس باقی نہ ہو، یعنی وہ اپنی اصلی طاقت میں موجود ہو تو وہ اس قدر بھاگے کہ جو اس کے سامنے آئے اس کو قتل کر دے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو گناہگار بندے کی روح نکلنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ دو طرح کے فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ اب وہ بندہ جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کی روح نکالنے کے لیے دونوں فرشتے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی، عذاب والے فرشتے بھی۔ اب فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو نکالیں گے، اس لیے کہ یہ بندہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو نکالیں گے، اس لیے کہ ابھی تک اس نے توبہ کی نہیں، ابھی تو یہ گناہگار تھا، ابھی توبہ نہیں کر پایا تھا۔ فرشتوں کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کا رحم و کرم، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں کیسے اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ ہم ہی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر پشیمان نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ایک تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ آ کر کے ان دونوں فرشتوں سے کہہ رہا تم جھگڑو مت، میں تمہارے مسئلے کو حل کرتا ہوں، میں تمہارے مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، تم آپس میں جھگڑا مت کرو۔ کہا ایسا کرتے ہیں اس زمین کو ناپتے ہیں، اس کی پیمائش کرتے ہیں، جہاں سے یہ شخص چلا تھا اور یہاں یہ پہنچا ہے اس زمین کو ناپ لیتے ہیں، اور یہاں سے جہاں اس کو توبہ کرنے کے لیے جانا تھا اس کو بھی ناپ لیتے ہیں۔ اگر وہ زمین جہاں سے یہ چلا اور یہاں پہنچا وہ زمین کم ہے، اس کی پیمائش کم ہے، اور جہاں اس کو جانا تھا اس کی پیمائش زیادہ ہے، تو پھر عذاب والے فرشتے اس کی روح کو نکالیں گے۔ اور اگر وہ زمین کہ جہاں سے یہ چلا تھا اس کی پیمائش زیادہ ہے، جہاں اس کو جانا تھا اس کی پیمائش کم ہے، تو رحمت والے فرشتے نکالیں گے۔ حاکم الحاکمین دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اگر سچی لگن ہے تو یقیناً اللہ کے یہاں بخشش کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی رحمت سے اس زمین کو جہاں اس کو جانا تھا اس زمین کو سکوڑ دیا، اور جہاں سے آیا تھا اس زمین کی پیمائش کو پھیلا دیا، اور
کمیٹی کے ذمہ داران حضرات بھی، یہ ثواب ان کے حصے میں بھی جا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی جو کسی بھی طریقے سے ان مدرسے کا تعاون چاہے پیسے سے کرتے ہیں چاہے کسی اور ذریعے سے تعاون کرتے ہیں، وہ سب اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نورانی مجلس جو قرآن پاک کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے، ہم ان حفاظ کی قدر کریں، اپنے گھروں میں حافظ کو پیدا کریں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل کے اندر قدر ہے، وہ کسی بھی حال میں حفظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مدارس ہے، مسجدوں میں، مکاتب میں، جگہ جگہ، لیکن جن لوگوں کو اس کی فضیلتوں کا اندازہ میں نے دیکھا، ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد کے ڈاکٹر جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے بچے بھی MBBS ڈاکٹر ہیں جو امریکہ میں ہی پڑھے ہیں، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اور جو آپ مشہور معروف جانتے بھی ہوں گے اظہر الدین کرکٹر تھا، ان کے چچا ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے بچے کا نکاح تھا، مجھے بلایا یہیں ہوٹل میں۔ اب دیکھیے دو چیزیں اس میں بتاؤں گا کہ وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اتنی سادگی سے نکاح کرتے ہیں۔ جس لڑکی سے نکاح ہوا وہ ابوظہبی میں رہتے تھے، اس کے والدین بھی ڈاکٹر ہیں ابوظہبی میں، جو دبئی اور ابوظہبی جو اس کی راجدھانی ہے امارات ایمریٹس کی، وہ ایک بچی آتی ہے، ایک اس کا بھائی آتا ہے، اس کے والدین آتے ہیں، ادھر سے بھی وہ لڑکا ہے، ایک اس کا بھائی ہے، والدین ہیں، 4 لوگ ادھر سے 4 ادھر سے 8 لوگوں کے درمیان امریکہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ، کوئی بڑا مجمع نہیں ہے، میں نکاح پڑھانے والا ہوں، صرف 8 لوگ موجود ہیں اور اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہر طرح کی دولت سے نوازا ہوا تھا۔ جو اصل بات بتانے کی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا کیا کرتا ہے، انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن قرآن پاک کی جو فضائل و برکات ہیں ان کے دل کے اندر گھر گئے تھے، کہا میرے بیٹے نے MBBS کیا، MD کیا، لیکن قرآن پاک کو کوئی استاد نہیں ملا تھا، بغیر کسی استاد کے پورا قرآن پاک پہ حفظ کر لیا، قرآن پاک کا حافظ بھی ہے۔ تو جن کو قرآن کا احساس ہے وہ کسی بھی ماحول میں رہ کر کے، کہیں بھی رہ کر کے، ان کو نہ مدرسے کی ضرورت ہے نہ استاد کی ضرورت ہے، اگر طلب ہے تو طلب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ راہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ حافظ قرآن بھی ہے، آپ کے یہاں وسائل ہیں، آپ اپنے بچے کو حافظ کیوں نہیں بناتے؟ آپ اسکول اور کالج میں بھیجیں، ضرور بھیجیں، ان کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت، انجینئر کی بھی ضرورت، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا آپ کا بچہ ہو کہ ڈاکٹر بھی ہو، حافظ بھی ہو۔ ابھی پرسوں پروگرام تھا اوکھلا کے اندر، ایک مسجد کے اندر، وہاں مختلف مسجدوں میں مکتب بھی چلتے ہیں، ان مکتبوں میں جو محلے کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد مسجد میں جو مکتب چل رہے ہیں وہاں قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں۔ الحمدللہ کئی بچے ایسے تھے جو اسکول جا رہے ہیں، کوئی 9th کلاس میں، کوئی 10th کلاس میں ہے، کوئی 12ویں کلاس میں ہے، وہ اسکول جا رہے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اسکول جا رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان کے سروں پر دستار سجی، وہ حافظ قرآن بھی بنے ہیں۔ اسکول کی پڑھائی میں کمی نہیں کی، اسکول بھی جا رہے ہیں اور خالی وقت میں مسجد میں آ کے قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں، تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے والدین کو کتنا احساس تھا، پورا محلہ جمع تھا اور تمام مسجد بھری ہوئی تھی محلے والوں سے، ایک آدھ بچہ نہیں تھا، مختلف طرح کے بچے تھے، اور سب لوگوں نے عہد کیا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے۔ ارے کم از کم کچھ اور نہیں تو قیامت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ تو بنے گا، آپ کے سروں کو اونچا کرنے والا بنے گا، آپ کے سروں پر وہ تاج پہنائے گا جو دنیا کے کوئی طاقت نہیں پہنا سکتی، تو اللہ کے سامنے آپ کا سفارشی بن کر کے جائے گا، آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو بناؤ، بچوں کو نہیں بنا سکتے تو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی معاونت کرو، جو مدرسے چلاتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہمت افزائی کرو۔ ابھی یہاں بچے حافظ ہو کر کے گئے ہیں، کم از کم آپ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، 5 روپے 10 روپے کو دے دیتے، ان کو یہ احساس ہوتا کہ یقیناً ہم نے بہت بڑا کام کیا، یہ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ نورانی مجلس انہی کی نسبت پر سجی ہے، نہ جانے ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے، آپ سب کی بخشش کے فیصلے کر دے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس مبارک رات میں آپ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس حالت میں جی رہے ہیں۔ ابھی اللہ نے آپ کے سامنے یہ حالات نہیں لائے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، اب یہاں مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہے، علماء بھی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔
میں ٹہل کر کے ضائع نہ کرو، جو باتیں سنیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا